کہا وہ تو لکھا نا تو دیتے ہیں. تو میں نے کہا دینے کا مطلب یہی تو ہے نا کہ لیا جائے. دینے کا مطلب کیا ہے؟ لیا جائے. تمہیں سعودیہ سے نہ بھی ملے تو تم بھی اس کی تعریفیں کرتے ہو. وہ تمہارے سارے مولویوں پر کفر و شرک کے فتوے بھی لگا دے تو پھر بھی تعریف کرتے ہو. کل کیو ٹی وی کی بات میں آپ کو بتاؤں. میں کسی سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا, ان کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ جناب آپ حضرات تو وسیلے کے قائل ہیں. کہنے کہ الحمدللہ. میں نے کہا ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ جو وسیلہ مانتا ہے وہ تو مشرک ہے, اور مشرک کی بیوی بھی اس کو حرام, اور جب بیوی حرام ہوئی تو بچے کیسے حلالی ہوئے؟ اس نے تو ساری نسل کو ہٹا دیا. اور میں نے کہا آپ حضرات سے جب پوچھا جاتا ہے ابن تیمیہ کیسا ہے, کہا وہ حضرت کی ایک ذاتی رائے تھی. میں نے کہا واہ واہ, اس نے ساری امت پر تلوار پھیر دی اور یہ کہنا ذاتی رائے تھی. میں نے کہا آخر اتنا لحاظ کیوں؟ تو جیب میں ریال نظر آئے. میں نے کہا اچھا یہ لحاظ ریالوں کی وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں کی داڑیاں بھی ان کے ہاتھوں سے منڈوا دی, ان کے سر بھی کٹوا دیے, ان کی بیویوں کو بھی ان پر طلاق کروا دی, ان کے بچوں کو بھی غیر حلالی بنانا گوارا کیا. کیونکہ ہمارا مذہب تو پیسہ ہے جی, ہمارا تعلق تو کسی سے نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا ایسے ہزار سعودیہ ہماری جوتی کی نوک پر ہے جو عزت اللہ نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائی ہے. اس خطے کو عزت جنت البقیع کی وجہ سے ہے, اس خطے کو عزت کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے, اس خطے کو عزت گنبد خضرا کے مکی شیخین کی وجہ سے ہے, کسی کی بادشاہی کی وجہ سے نہیں, بلکہ جو بادشاہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں اس لیے وہ عزت ہے. جو خدا کہتا لا اقسم بہذا البلد, حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے, وانت حل بہذا البلد, اس لیے قسم ہے کہ تو وہاں پر جلوہ گر ہے. تو ہم سے یہ غداریاں نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ جن کے قصیدے پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے لیے ان کو مانتے ہیں. اگر پہلے ہی ماننا کتاب لے کتاب کو ووٹ دو, پہلے ہی کتاب کے پیچھے نوٹ رکھا تھا. بخاری کے پرانے نسخے صبح سرد میں لا کر دکھائے گا اور کہا یہ قرآن ہے اس کو ووٹ دو. ہمارے بیچارے سادے پٹھانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ قرآن ہے, جس نے قرآن کو ووٹ نہیں دیا وہ گیا. تو قرآن کے پیچھے وہ وردی کا مسئلہ بھی تھا, این آر او کا مسئلہ بھی تھا, مشرف کی وردی کا مسئلہ بھی تھا. فضلو صاحب نے سب قرآن کے نام پر جمع کر لیا. ان کا قرآن کیا تھا, ان کا منشور کیا تھا, ان کے سامنے آ گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتاب کی حکومت نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہ لعنت کا شکار ہوئی. لیکن یہ قوم بھول جاتی ہے. اگر یہ قوم اس بات کو سمجھ لے اور شعور رکھ لے تو کبھی وہابیوں سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے. اتحاد, کیونکہ گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے. گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے. قوم کے اندر کوشش کرو, جدوجہد کرو, اور ان کے اندر روح پھونکو کہ وہ لوٹ کر اپنی ملت کی طرف آ جائے, لوٹ کر اپنی ملت کی طرف آ جائے. اب توجہ کیجئے میرے دوستو اس جگہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا آتاہم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. تو جب رسول اللہ کے لیے عطا ثابت تو رسول اللہ سے سوال بھی ثابت. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس بات کو بڑے واضح طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا اور رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اللہ نے عطا فرمایا اور رسول اللہ نے بولیے عطا فرمایا. سورہ توبہ 74 میں وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. ارے یہ کیا کمال ہے کہ اللہ نے غنی کر دیا, ان کی جھولیوں کو بھر دیا, غنی کر دیا, اور اللہ اس کے رسول نے, اللہ نے اور اس کے رسول نے لوگوں کی جھولیوں کو بھر دیا, غنی کر دیا اپنے فضل سے. تو یہاں پر دیکھیں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی گئی ہے. جب رسول اللہ کے لیے غنی کر دینا ثابت ہے تو حضور سے یہ کہنا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد, تو یہ بھی ثابت ہے. بھر دو جھولی میری یا محمد یہ کہنا بھی بولیے کیا ہے, جائز ہے. تھوڑا سے آگے چلیں.